الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ بنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ متقین کی چند صفات بیان کر رہے ہیں۔ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف مبارکہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اوپر کی آیت میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو جنت کے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ جن متقین کے اندر یہ صفات ہوں گے وہ اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑیں گے، سبقت کریں گے، اور وہ ایسے جنت کی طرف دوڑیں گے، یعنی ایسی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متقین فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند لفظ ایسے استعمال فرمائے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ نے استعمال فرمائے۔ ایک متقین کا لفظ ہے، اور دوسرا محسنین کا لفظ ہے، اور تیسرا خاشعین کا لفظ ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بیان فرمائے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں متقین کہنے کے بعد اللہ نے ان کے صفات بیان فرمائے۔ اب متقین کون ہیں؟ جن کو اللہ نے ہدایت کا مژدہ سنایا ہے، ہدایت کی خوشخبری سنایا ہے، تو وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی وہاں صفات بیان فرمائے جن متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی خوشخبری سنائی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے،
اور آپ سے پہلے جن نبیوں پر اللہ نے کتاب کو اتارا ہے ان پر ان کا ایمان ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کا لفظ فرما کر ان کی تعریف فرمائی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اعدت للمتقین، تو ایسی جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، تو ان کی صفات کیا ہے؟ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محسنین کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ محسنین کون ہیں، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر عباد الرحمن کہا، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تو ان کے وہاں 6 صفات بیان فرمائے۔ رحمان کے بندے خاص وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، اور جب جاہل ان سے بے محابہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، ان سے بد کلامی نہیں کرتے، ان کو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایسے صفات بیان فرما کر تو بندوں کو ترغیب دی۔ اور اسی طرح سورہ مومنون کے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن الرغب معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا کہ مومنون کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں، یہ ہیڈنگ ہے، یہ عنوان ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں سے کون مراد ہے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ 10 صفات اللہ نے وہاں بیان فرمائے۔ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بالترتیب اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ میں آپ کو اس لیے مختلف آیتوں سے سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن کا طرز ہے، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا یہ اسلوب اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے بیان فرماتے ہیں۔ اس کو اسلوب قرآن کہا جاتا ہے، طرز بیان، طرز تکرم میں اللہ کس طرح اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہیں اور اپنے نیک بندوں کا تعارف کس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جنت کا ذکر کرنے کے بعد ایسی زبردست جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ کہنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایسی جنت متقین کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، بالکل تیار ہے وہ جنت وہ متقین کے لیے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند صفات بیان فرمائے۔ 3 صفتیں ایسی ہیں جو مثبت ہیں اور 1 صفت ایسی ہے جو منفی ہے۔ تو پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، اچھی حالت میں بھی، پریشانی اور تکلیف میں بھی وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ 3 صفت ہیں جو مثبت ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں، ایک آیت میں 3 صفات بیان فرمائے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے جو بڑی صفت ہے، بڑی آیت ہے جس کے اندر بڑی صفت کو بیان فرمایا، وہ منفی پہلو ہے۔ فرمایا متقین وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب ان سے بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کی صفت یہ ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں بھیک مانگتے ہیں، معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے بڑھ کر کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اپنے گناہوں پر، کیے ہوئے گناہوں پر وہ مصر نہیں رہتے، اڑے ہوئے نہیں رہتے۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی 4 صفات بیان فرمائی۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو سمجھایا، اب اس کی ایک ایک کی تفسیر آپ سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پہلی صفت بیان فرمائے متقین کی، الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اگر مال کے ساتھ ان کے اندر تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے، تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی ہو تو اللہ کے درگاہ کے راستے میں پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اگر کچھ تنگ دستی آ جائے، کچھ پریشانیاں آ جائے، کچھ بدحالی آ جائے، تو اس حال میں بھی وہ اپنے دینے کو روکتے نہیں ہیں، بس اپنا جو معمول ہے، جو دینے کا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ خاص صفت ہے متقین۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ متقی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بخیل نہیں ہوتے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے جو غریب، مفلس، نادار، تنگ دست، محتاج اور بیوہ، غریب، ان لوگوں پر وہ ہمیشہ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے رہتا ہے۔ اللہ نے وہاں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے اور تنگ دستی بھی نہیں کرتے، بس وہ خرچہ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اپنے مالوں کو خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن کوئی بیع شراء نہیں ہوگی، کس دن کسی کی دوستی شفاعت کام نہیں آئے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی موت سے پہلے پہلے آدمی اپنے مال کو خوب خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات و حالات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، جب حالت نارمل ہوتے ہیں، جب حالت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت میں سبھی دیتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن جب حالت تنگ دستی کا آ جائے، جب حالت کچھ کمی ہو جائے، تو اس وقت میں بھی جو معمول و اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس میں کمی نہ کریں، جتنا ہو سکے آدمی دیتا رہے، زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑا کم کر کے، لیکن دینا نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، تنگ دستی کو دور فرما دیں گے، پھر بدحالی کو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے۔ تو یہ متقین کے اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پھر آگے دوسری صفت فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ غصہ یہ انسان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ ہر انسان کو غصہ آتا ہی ہے۔ جیسے آدمی خوشی کے وقت میں خوش ہوتا ہے، غم کے وقت میں غم زدہ ہوتا ہے، پریشانی کے وقت میں پریشان ہو جاتا ہے، بیمار آئے تو بیمار ہو، بیماری کے وقت میں بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی صفت میں داخل ہے، اللہ نے یہ صفت انسان کے اندر رکھے، تو خوشی کے موقع پر وہ خوش ہو جائے گا، کوئی بات اچھی لگی تو آدمی خوش ہو جائے گا، اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کا چہرہ خوشی سے چمکے گا۔ لیکن جب اس کا ضد معاملہ ہو، اس کا اگر الٹا معاملہ ہو، کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے، اس وقت میں انسان کو غصہ آنا یہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے یہ غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن ایمان مومن کا کمال وہ ہے کہ اسے قابو میں رکھے، اسے کنٹرول میں رکھے، یہ اصل کمال ہے۔ غصہ نہ آئے تو یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، انسان کے منشے کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر غصے کو پیدا فرمایا، وہ انسان کی یہ صفت ہے۔ اگر غصہ انسان کے اندر نہ آئے تو پھر آدمی میدان جنگ میں دشمن کے سامنے غصے کا اظہار کیسے کرے گا؟ جہاں غصے کا موقع ہو وہاں غصہ کیسے کرے گا؟ جب غصہ ہی نہیں آیا تو کیسے نہیں ہوگا؟
اور کوئی انسان یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ مجھے غصہ نہیں آتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. انسان ہو کر غصہ نہ آئے تو یہ نہیں ہے، بلکہ غصہ آئے اور غصے کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھے، یہ کمال ایمان ہے. اور غصہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ کے لیے غصہ کریں. تو فرمایا، حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے. یہ اصل مردانگی ہے، یہ اصل پہلوانی ہے کہ آدمی غصہ آئے اور غصے کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے، یہ اصل ہے. تو اسے حدیث میں صاف فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، دوسروں کو نیچے گرا کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، یہ اصل پہلوان نہیں. پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اس طرح اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے. غصہ جب آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کرتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ یہ انسان کے بدن کی گرمی سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو گرمی ہے وہ آگ سے بنائی گئی ہے، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے. تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات کی حدیث ہے، اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، فلیتوضا، بس چاہیے کہ وہ وضو کرے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا، اذا غضب منکم احد، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فرمایا کہ اگر بیٹھا ہو، کھڑا ہو تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھا ہوا غصہ آ گیا تو لیٹ جائے زمین پہ. یہ حدیث میں علاج بتایا گیا ہے. اور فرمایا کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو انسان کے رگوں میں وہ تیزی اور خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بے قابو ہوتا ہے اور کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی تو ایک تو علاج یہ بتایا کہ وہ غصہ آئے تو وضو کرے، یا دوسری حدیث میں فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، کھڑا ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر غصہ آئے تو زمین پہ لیٹ جائیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل برعکس ہے، بیٹھا ہوا تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، آستین چڑھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، مارنے توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہماری کیفیت تو الٹی ہے. تو اس لیے کہ غصہ جب آتا ہے تو انسان کے خون کا دوران اور انسان کے بدن میں جو گرمی ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں. تو اسے حدیث میں اسے قابو میں کرنے کے لیے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، تو بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یہ فرمایا. تو جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو فرمایا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ جس حالت میں اسے غصہ آتا ہے آدمی اس کیفیت کو بدل دے، یا تو اٹھ کر وہاں سے چلا جائے تو پھر آدمی کا غصہ قابو میں آ جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں، پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے. تو یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، تو متقین کی دوسری صفت اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. قَظَمَ یکظم کے معنی آتے ہیں غصے کا گھونٹ پی جانا، یہ لفظی ترجمہ، لغوی ترجمہ ہے. تو کاظمین کے معنی آتے ہیں کہ غصے کو پی جانا، غصے کے اندر یہ قسم کا جو گھونٹ ہوتا ہے آدمی اسے برداشت کر رہے، پی رہے. تو یہ اصل پہلوانی ہے، یہ اصل یہی چیز ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواسے پڑھ نواسے ہیں، جو بہت بڑے گزرے ہیں، ان کے واقعہ مشہور ہے. تمام مفسرین نے ان کے واقعے کو ذکر فرمایا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی، مٹی کے لوٹے میں وضو کرا رہی تھی. اچانک اس باندی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور وہ لوٹا نیچے گر کے اس کے کچھ ذرات ان کے چہرے پہ لگے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا. ایسے بات تو غصے کی ہے. تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا.
اور بڑے غصے کے ساتھ باندی کی طرف دیکھا تو باندی بڑی چالاک و بڑی ہوشیار تھی. اس نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ غصے کو پی جاتے ہیں. جب آیت کا یہ ٹکڑا اس باندی نے پڑھا تو اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کا کوئی ٹکڑا اگر ان کے سامنے پڑھا جائے تو پھر قرآن کے سامنے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے تھے تو انہوں نے فوراً کہا جا میں نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا. پھر وہ باندی اور بہت ہوشیار تھی، اس نے آگے کا لفظ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے بندے وہ بھی ہوتے ہیں غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جا میں نے تیری غلطی تجھے معاف کر دیا. قد عفوت عنک، میں نے تجھ سے تیری غلطی کو معاف کر دی. پھر اس نے اور آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ یحب محسنین کو پسند فرماتے ہیں. ایسے محسنین جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ بھی ان کو پسند فرماتا ہے. جب آیت کا تیسرا جملہ اس نے پڑھا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرمایا کہ جا تو آزاد ہے. تو یہ آزاد ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے. ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گالی دی اور کچھ کہا، اس نے اسلام کے خلاف کچھ باتیں کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے نانا تھے، جن کا واقعہ ابھی امام زین العابدین کا آیا تو انہی کے نانا تھے، غصہ آیا تو انہوں نے اس یہودی کو اٹھا کے زمین پہ پچھاڑ دیا اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. تو اس نے دیکھا اب وہ بے قابو ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، زمین پہ لیٹا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس نے چہرے پہ تھوک دیا. نیچے لیٹا ہے، حضرت علی کے چہرے پہ اس نے زور سے تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ کے خاموش کھڑے ہو گئے. اب وہ یہودی حیران و پریشان ہو گیا، کہا کہ کیا بات ہے، تم نے مجھے مارا نہیں، چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت تو اور زیادہ مجھے مارنا چاہیے تھا، اگر دوسرا آدمی ہوتا تو اسے اور زیادہ مارتا یا قتل کر دیتا. لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھ، اب تک میں نے تجھے زمین پہ پچھاڑا اور میں تیرے سینے پہ بیٹھا، یہ اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا. یہ غصہ میری ذات سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے، تو اسے میں کبھی اپنی ذات سے بدلہ نہیں لیتا. کہ کھڑے ہو گئے. جب یہ بات سننا تھا، وہ یہودی سن کر اسلام اتنا پاکیزہ ہے تو فوراً مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے. تو یہ غصہ تو آنا فطری چیز ہے، لیکن غصہ کہاں، جہاں استعمال بھی اسے وہاں ہو جہاں ضرورت ہو. جہاں اسلام کے خلاف کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو وہاں غصہ آنا چاہیے. شریعت کے خلاف کوئی غصہ آنا، وہاں آدمی کو غصہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں، آپ نے غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کے خلاف یا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہوتا تو آپ کا غصہ ایسا ہوتا. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے آپ کی دو پیشانی میں، آپ کے دو آبرو کے درمیان ایک رگ ہوتی تھی تو وہاں ایک رگ ابھر جاتی تھی اور آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا. اور فرمایا کہ ایسے سرخ ہوتا گویا شمائل ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں گویا انار کا رس آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا. تو جب اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا یا حدود اللہ قائم کرنے کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غصے کا اظہار فرماتے تھے. تو غصہ تو ہمیں وہاں آنا چاہیے کہ جہاں اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، جہاں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو. لیکن ہمیں وہاں تو کوئی غصہ نہیں آتا، بے جاہ بے وجہ ہمیں غصہ آتا ہے. تو آپ دنیا کے معاملے میں تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے. کہ ہمارے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ نماز کو تو چھوڑ کے سو رہے ہوتے ہیں، بیوی نماز کو چھوڑ کے سو رہی ہوتی، وہاں تو کوئی غصہ ہمیں نہیں آتا. بس چھوڑ رہی، بیٹا بھی نماز کو چھوڑ کے سو رہا ہے، بیٹی بھی نماز کو چھوڑ کے سو رہی ہے، بیوی بھی سو رہی ہے، وہاں تو کوئی غصہ نہیں آتا.
لیکن اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے یا کوئی اور آگے پیچھے ہو جائے تو وہاں تو غصہ آتا ہے، وہاں بیوی پر بھی غصہ کر رہا ہے، بیٹا اگر کوئی دنیا کے معاملے میں کوئی چیز نقصان کر دے وہاں تو غصہ آتا ہے، لیکن وہاں معاف کرنا چاہیے، بیوی کو وہاں معاف کرنا چاہیے، لیکن شریعت کے خلاف اگر وہ کر رہی ہے تو وہاں غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے صفات بیان فرمائے، اعدت للمتقین، متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی صفت یہ فرمایا کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں بھی۔ دوسری صفت فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جس کے دل کے اندر وسعت ہوتی ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہی لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور معاف کرنے کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی، تو فرمایا حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود اگر کسی کو معاف کر دے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں بیچوں بیچ اسے ایک محل عطا فرمائے گا، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود لیکن وہ دوسروں کو معاف کر رہا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر رہا ہے، اس کی غلطی کو درگزر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو معاف کرنے کی عادت ہم ڈالیں کہ لوگوں کو درگزر کرے، لوگوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں، 2-3 صفحے کے بعد وہ آیت آ رہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جی ہم نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے آپ کو نرم فرمایا، آپ کے مزاج کے اندر نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ سخت دل والے ہوتے، یا آپ کے مزاج کے اندر ترش پن ہوتا، آپ کے مزاج کے اندر اس طرح ترش پن ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ آپ کو چھوڑ کے کبھی بھاگ جاتے، لیکن صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، صحابہ آپ پر فدا ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نرم بنایا، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اے نبی جی آپ انہیں معاف بھی کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ تو معاف کرنا یہ مومن کی بڑی شان ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائے، اور یہ معاف وہ آدمی کرتا ہے جس کے اندر حسن اخلاق ہوتے ہیں، اسی کا دوسرا نام ہے حسن اخلاق۔ بہترین اخلاق اس کے وہ ہیں جس کے اندر حسن اخلاق ہوتے ہیں تو وہی معاف کرتا ہے۔ حسن اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ترازو میں جتنے اعمال تولے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ نماز کا وزن بھی ہوگا، روزے اور دیگر عبادتوں کا وزن بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے وزنی جو عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ لوگوں کو درگزر کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اس کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو بڑے اونچے اخلاق والے ہیں، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ ہم اخلاق حسنہ کو پیدا کریں، اخلاق عظیمہ کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اخلاق جو حسن اخلاق ہے جب آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو لوگوں کو اتنا زیادہ معاف کرتا تھا؟ کہاں کہ باری تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو تو معاف کرتا تھا، آج میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اخلاق اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے معاف کرنے کی عادت کب ڈالیں گے، اخلاق کب ہوگی؟
تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے دلوں کو پاک کرے، حسد سے، کینہ سے، بغض، عداوت سے۔ جب یہ چیز پاک ہو جائے گی، آدمی اپنے دل سے نکال کر پھینک دے گا، کھروچ کر نکال دے گا، تو فرمایا کہ خود بخود اس کے اخلاق بنتے چلے جائیں گے، معاف کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، کپٹ ہوتا ہے، تو آدمی اس کو لے کر پھرتا ہے، تو سالوں سال بھی اگر آدمی گزر جائے تو اس پر پھر بھی وہ اپنے غصے کو دل سے نہیں نکالتا ہے۔ اہل جنتیوں کے بارے میں خدا نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینوں سے غل کو نکال دیں گے۔ غل کہتے ہیں حسد، کینہ، بغض، عداوت۔ روایت میں فرمایا ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شمائل اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے داہنے جانب میں یہ نہر جاری ہوگی، بائیں جانب میں ایک نہر ہوگی۔ دائیں جانب میں جو نہر ہوگا، آدمی اس میں غوطہ لگائے گا تو اس کے بدن تمام چمکنے لگے گا، اور بائیں جانب کا جو نہر ہوگا اس سے ایک دو چلو پانی پے گا تو سینے کا سارا غل جو حسد اور کینہ، بغض، عداوت ہے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک کر کے یوں جنت میں بھیجیں گے۔ جب وہ نکلے گا تو اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ جنت میں کوئی آدمی کسی پر نہ حسد کرے گا، نہ کسی کے اوپر آدمی دشمنی کرے گا، بس وہاں سلام تحیتہم من ربکم سلام قولا من رب رحیم الا قیلا سلاما سلاما، بس وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو سب اہل جنت سب آپس میں ملاقات کریں گے، ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہوگا، اوپر جنت والے، نیچے جنت والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ میدان مزید ایک میدان، ایک وہاں ایک بازار ہے، بازار لگے گا جنت میں جس کو میدان مزید سے کہا گیا۔ وہاں سارے جنتی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن جمع ہوں گے، آپس میں ملاقات ہوگی۔ اوپر والے جنتی بھی نیچے آ جائیں گے، لیکن کوئی کسی پر حسد نہیں کرے گا۔ وہ اعلیٰ درجے پر ہے، میں اوسط میں ہوں، یہ نیچے درجے پر ہے، نہیں، اللہ دلوں کے اندر سے اس چیز کو نکال دیں گے۔ وہاں سب کے سب اخلاق کے ہوں گے، سب کی سب زبان سے صرف سلام سلام سلامتی کے جملہ ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا سلام، ان کے تحیت مبارکبادی سلام سلامی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کو یہ اخلاق دیں گے، تو اس پر اخلاق پر ایک حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت کے دو شوہر ہیں، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شوہر انتقال ہو کے جنت میں چلا گیا، اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، دوسرا نکاح کر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ بھی مرنے کے بعد جنت میں چلی گئی، تینوں جنت میں جمع ہو گئے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا شوہر انتقال ہو کے جنت میں چلا گیا، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا، عورت کا بھی انتقال ہو گیا، تینوں جنت میں چلے گئے۔ اب حضرت ام حبیبہ کا دماغ دیکھیے، ان کا علم کی معیار دیکھیے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک عورت ہوں گے، دو شوہر ہوں گے، وہ کس شوہر کو جنت میں اپنائے گی؟ ایک عورت ہوگی، دو شوہر ہوں گے، وہ کس شوہر کو دنیا جنت میں اپنائے گی، اپنا شوہر قبول کرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت ہے، اللہ اسے اختیار دے دیں گے اس بیوی کو، کہیں گے کہ اے عورت، جو شوہر تجھے پسند ہو اس کے ساتھ تو جنت میں رہنا۔ تو وہ عورت دیکھے گی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس شوہر کے اخلاق اچھے تھے اس شوہر کو اپنائے گی۔ تو یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو یہ اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان فرمایا، بہت ساری فضیلتیں حدیث کے اندر ہیں۔ تو یہ متقین کی صفت یہ ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا ہو تو لوگوں کو معاف بھی کرتا ہو، غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کرتا ہو، درگزر کرتا ہو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے ایک دوسری صفت، چوتھی صفت بیان فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے متقین وہ ہے لیکن کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، نفسانی تقاضے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پر ظلم کر دیتے ہیں، وہ اپنے گناہ پر مصر نہیں رہتے، اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتے، جب ان بندوں سے کبھی غلطی ہو جائے فوراً ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ مومنین کے، متقین کی صفت ہے، وہ کبھی گناہ پر باقی نہیں رہتا۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جو کامل مومن کی علامت یہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا، بلکہ فرمایا گناہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ جب ہوتا ہے تو فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر ان کے سوا دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان سے گناہ ہوگا، ہوتا رہے گا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں گناہ نہیں ہوتا، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، یہ دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ انسان کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان ہے، دوسرا نفس امارہ ہے، اس کے ساتھ یہ تمام سیرت رکھیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں لگے ہوئے ہیں جو عام طور سے ان تین چیزوں کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہے جو اس کے ساتھ دونوں بازوں کے درمیان اس کے نفس ہے، اس کے اندر اس نفس کی وجہ سے ان نفس امارۃ بالسوء، یہ گناہ ہی کی دعوت دے گا، گناہوں کی طرف یہ اکسا کر لے کر جائے گا۔ دوسرا جو ہے شیطان، تو شیطان تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا، موت تک پیچھے رہے گا۔ عالم اللہ کا بندہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی اسے بچا گیا نہیں، وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے رہے گا، موت تک بھی اس کے پیچھے رہے گا۔ تو شیطان تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک تو اس کی وجہ سے آدمی گناہ کر لیتا ہے۔ تیسرا ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی حالتیں، پریشانیاں ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے آدمی بے قابو ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے یا بے قابو ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تین حالتیں ہیں، ان تین حالتوں کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ وہ ہے، مومن وہ ہے، متقین وہ ہے، محسنین وہ ہے جو گناہ پر باقی نہیں رہتا بلکہ فرمایا کہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ یہ صفت ہے، گناہ نہیں ہوتا، قرآن نے نہیں کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، خود قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے بے حیائی کا کام ہوتا ہے، غلطی کرتے ہیں، تو پھر فرمایا اور ظلموا انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے توبہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ توبہ کرنے والا سب سے بہترین گنہگار ہے، خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ نہیں کیا یہ کوئی کمال نہیں ہے، گناہ کر کے آدمی گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ اتنا توبہ کرتا ہے، اتنا معافی مانگتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اپنی رحمتوں میں رہتے ہیں۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرے، پریشان کرے، تو پریشان کرنے کے بعد بہت زیادہ ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، لیکن جب وہی بچہ پھر اپنے ماں باپ کے پاس آ کر معافی مانگتا ہے، ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتا ہے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے معافی مانگتا ہے، تو پہلے سے زیادہ ماں کی ممتا غالب آ جاتی ہے۔
باپ کی شفقت پہلے سے زیادہ غالب آ جاتی، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی۔ باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے، میرا بیٹا میرے سامنے ہاتھ پکڑ کے رو رہا ہے، تو وہ اپنے گلے سے لگائے گا اور اسے چومے گا، کہے گا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے۔ تو ماں کی ممتا بھی ایسی غالب آئے گی، اسے چومے گی، اسے سینے سے لگائے گی، پہلے سے زیادہ شفقت، پہلے سے زیادہ اس کی ممتا غالب آ جائے گی۔ تو اس لیے کہ اس نے امی کہہ کر اس نے ماں سے معافی مانگی ہے، ابو کہہ کر اس نے معافی مانگا ہے، تو ماں باپ کو پیار بڑھ جاتا ہے۔ وہ رحمت الہی ہے، وہ 100 سے زیادہ رحمت رکھنے والا اللہ کی رحمت کی شان کیا ہے۔ جب گناہ کرنے کے بعد جب بندہ آ کر اس کے دربار میں آ کر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے، 1-2 آنسو اگر اس کے آنکھوں سے نکل جائے، فرمایا اس کے آنکھ کے آنسو نکل کر اس پہ گار میں پڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ اللہ فخر کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، میرے سوا کون ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے سوا کون ہے اسے جو معاف کرنے والا ہے؟ تو اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ جوش میں آ جاتی، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وہ مخرب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں گناہ کرنا ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، گناہ ہو جائے بشری تقاضے پر یا نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، حالاتوں کی وجہ سے جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ پر باقی نہ رہے، فوراً توبہ استغفار کرے۔ تو یہ متقین کے اللہ نے صفت بیان فرمائے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنے بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اب گناہ زیادہ ہو گئے تو بھی آدمی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ 100 سال کا بوڑھا بھی ہو، 90 سال کا بوڑھا بھی ہو، اگر وہ 90 سال کے گناہ بھی معاف کروانا چاہتا ہے تو بس چند منٹ کا کام ہے۔ اللہ کا اتنے مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے تو اتنے سال سے تو مجھ سے دور رہا، تو مجھ کے ساتھ شریک کرتا رہا، جو مجھ کے ساتھ تو غداری کرتا رہا، کہ نہیں، بڑھاپے میں آخری وقت میں بھی اگر بندہ اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ شیطان ایسے وقت میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے، تیرے گناہ کہاں سے معاف ہوں گے، تیرے گناہ تو اتنے۔ تو حدیث میں فرمایا اگر گناہ اس کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہو، سمندر کے خطروں سے بھی زیادہ ہو، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ بھی ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک جھونکے میں اسے معاف کر دے گی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے در جھونکے پہ یوں لیتے ہیں، تو سارے گناہ اس کے منٹوں میں معاف ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ وہ اپنے کیے ہوئے پر وہ مصر نہیں رہتے، اڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ تو گناہ توبہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے اور ندامت اور افسوس ہو، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ تو یہی تو 3 چیزیں جو اہم شرط ہیں، پر جو گناہ کے اندر مبتلا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر ندامت اور افسوس ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو تب بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر دوبارہ آدمی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دربار میں جائے تو صحیح۔ ہم جاتے کہاں ہیں؟ ہم جا کے بھیک کہاں مانتے ہیں؟ ہم اپنی جھولی کو پھیلاتے کہاں ہیں؟ تو ہم تو اپنے گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے اللہ نے فرمایا یہ مومنین کی متقین کی صفت ہے، وہ اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہتے، گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اب فرمایا جو متقین کی جو 4 صفات بیان فرمائے، 3 مثبت صفت ہے، ایک منفی صفت ہے۔ یہ 4 صفت جب متقین کے اندر پیدا ہوتے ہیں، متقین وہ ہیں، تو اللہ نے ان کا نتیجہ ذکر فرمایا، یہی لوگ ہیں اللہ ان کو بدلہ دے گا مغفرۃ من ربہم،
ان کو اللہ بدلہ دے گا، ان کے رب کے پاس پہلے اللہ اسے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہ بہترین اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بیان فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ 4 صفات ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور غصے کو پی جانے کی جو صفت ہے وہ، اور معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا ہو۔ کبھی کبھی غلطی ہو جائے تو آدمی اسے معافی توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔